اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً ہی سوچا ہوگا۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے ہمارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جائے، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری سے برا وقت نکال دے گا۔ جب رخصتی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات سخت تو جان لیجیے کہ آسانی آنے والی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی یہ باتیں کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار سے ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک اللہ العالمین کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں تقویٰ کی اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے گمان میں نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ عالمین سبب الاسباب اور بہت مہربان ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ ہمیشہ ایسے شخص چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ محنت کا پھل مسئلے کا حل رب دے گا۔ یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ انسان تین چیزیں کبھی نہیں اپنا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ اگر زندگی کو بنانا ہے، سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اور اکیلے جینا سیکھو۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب اتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اپنے دل کی کیفیت بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رونے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ روتا انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ جب تم ان کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ بے چین رکھتے ہیں۔ جو دیر سے ملتا ہے دور تک چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور لکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں دنیا کے سہارے۔ دوست کے ساتھ اس نعمت کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جائے اللہ کے راضی ہے۔ کسی کے گھر جاؤ اندھے من کر رہو اور باہر نکلو گونگے بن کر نکلو۔
جن لوگوں کی تنہائیاں خاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ آپ دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا، تمہاری تکلیف دور کرے گا۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ایک پتھر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ انسان دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے۔ انسان کی دعائیں انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اللہ زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر شریف بھیجتی ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا ظہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے پھیلاتے ہو۔ تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا بہرا تو کبھی گونگا نہ پڑتا۔ اگر زندگی صورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکیں۔ تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جو اپنے نصیب پر روتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے اور بہتر لکھا ہوتا ہے۔ ایک دن آپ کے پاس سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کر رہے ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، ستم اتنا ہی کرو جتنا سہ سکو۔ کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا۔ وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ، خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے چھین دیتے ہیں۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل لاتا ہے۔